میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 127 اور 128 ان دو آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو 127 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب وہ اللہ کے نظام کے مرکز کی بنیادیں اور اس کے قواعد وہ تعمیر کر رہے تھے، اس کو تعمیر کر رہے تھے اس مرکز کو، تو من البیت ہی ہے، یہ بیت سے مراد بیت اللہ جو مکہ میں ہے۔ تو جب اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ جو اللہ کے قانون کا مرکز، تو اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، تو اس وقت ان کی جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ دعا کیا ہوتی ہے۔ پھر ذہن میں رکھ لیں کہ دعا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ اگر وہ ایسے یوں مانگی جائے تو وہ غیبی طور پر اللہ پوری کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے اس کو بار بار اس کو ساتھ ساتھ کلیئر کرتے رہتے ہیں۔ یہ دعا خواہشات ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، آرزوئیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہیں، اور ان کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ انبیاء نے بھی کی اور آج ہمیں بھی سٹرگل کرنی پڑے گی، تب وہ دعائیں یا خواہشیں پوری ہوں گی۔ تو جب یہ اللہ کے نظام کے مرکز کو، اس کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو کیا دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کچھ جتنی بھی کوشش ہم کر رہے ہیں، تو اے ہمارے رب تو اسے ہم سے قبول کر لے۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ تو اسے قبول کر لے، اور آگے کیوں قبول کر لے آگے اس کو بتا رہے ہیں کہ انکا انت السمیع العلیم۔ اب یہاں پر آ گیا اللہ کے جتنے بھی ان خصوصیات اور اس کی جو ایٹریبیوٹس آپ کہہ لیں، تو ان میں دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، سمیع اور علیم۔ یہ دو چیزیں، یعنی تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یعنی اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم اس تیرے نظام کے مرکز کو جو تعمیر کر رہے ہیں، اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم کس مقصد کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ تو سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور العلیم یعنی تو جاننے والا بھی ہے۔ تو دو خصوصیات آ گئیں، السمیع کی اور العلیم کی۔ تو اس کی روح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل و دماغ میں جو بھی ارادہ ہے اس کی تعمیر کا، تو اے اللہ تو سمیع اور علیم ہونے کی روح سے جانتا ہے کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ارادہ تو بالکل واضح ہے، تو اسے جانتا ہے، اس لیے ہماری کوششوں کو تو قبول فرما۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، اور آگے 128 نمبر کی آیت میں آ رہا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو مسلمین، یہ مسلم کی جمع ہے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے قوانین کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے۔ کس چیز سے؟ جو بھی اس کا کوئی عقیدہ، کوئی نظریہ، اس کا کوئی اپنا تصور، وہ مذہب کا ہو، سیاست کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، کوئی بھی اس کا اپنا کوئی خود ساختہ یا انسانوں کا بنایا ہوا کسی بھی قسم کا کوئی تصور، آئیڈیالوجی، مذہبی ہو، مسلکی ہو، نظریاتی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، کوئی بھی، مسلمین وہ ہوتے ہیں جو اس تمام قسم کی آئیڈیالوجی جو انسانوں کی ہوتی ہے، بنائی ہوتی، اس سے بالکل علیحدہ ہو کے اپنے دل و دماغ سے وہ نظریات، وہ تصورات نکال کر
جو اللہ کے قوانین ہوتے ہیں اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ یہ مسلمین کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنی انسانوں کے خود ساختہ عقائد، نظریات، مسالک، مذاہب نکالیں گے اپنے ذہن سے، دل و دماغ سے۔ جب ان کو نکالیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکیں گے، تو یہ ہوگا اسلام لانے کا عمل، مسلمین ہونے کا عمل، مسلم بننے کا عمل، یہ ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ مسلمین ہوتے کون ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے عقائد، نظریات، مسالک اپنے آباء و اجداد کے، اپنے مذہبی پیشواؤں کے جب تک آپ کے ذہن میں ہیں، قلب و دماغ اور اپنے آپ کے دلوں کے اندر وہ بسے ہوئے ہیں، تو اس وقت تک آپ مسلمین نہیں ہو سکتے۔ پہلے ان کو نکالنا ہوگا، پھر اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا ہے۔ ادروائز تو آپ ویسے جھکتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں جیسے نمازوں میں ہم کرتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے دل و دماغ کے اندر اپنے آباء و اجداد اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے مسالک اور ان کے جو نظریات مذہبی، وہ جو فقہ اور شریعت ہیں، وہ تو آپ کے اندر راسخ ہو چکی ہیں، آپ ان سے تو باز نہیں آ رہے، اور بظاہر آپ رکوع کر کے نماز میں یہ سجدہ کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ایسا جھکنا جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلے آپ ان غلط انسانی نظریات کو، انسانی عقائد کو، مسالک کو ذہن سے نکالیں گے، اللہ کے قوانین کے سامنے جب جھکیں گے تو یہ ہوگا مسلمین ہونا، یہ ہوگا اسلام لانا۔ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ چیز واضح ہوگی۔ تو یہ ہے جی ربنا وجعلنا مسلمین لکا، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنا مسلمین بنا، یعنی اپنے قوانین کے سامنے ہم ایسے بن جائیں کہ صرف تیری قوانین کے سامنے جھکنے والے ہوں، کسی انسانوں کے بنائے ہوئے مذہبی پیشواؤں کے، اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے مذہبی قوانین یا ان کی فقہوں اور شریعتوں کے اوپر ہم چلنے والے نہ ہوں۔ تو یہ ہو گیا، اور آگے ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولاد میں سے بھی کیا امتم مسلمتن، ایسے ہی مسلم امت پیدا کر۔ اور یہ اللہ نے نہیں پیدا کرنی، یہ تو خواہش ہے نا، وہ مسلم امت ہم نے بنانی ہے۔ کیسے؟ جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو قرآن کی جو قوانین ہیں، قرآنی ویلیوز ہیں، ان سے روشناس کرائیں گے، اپنا سیرت اور کردار اس کے مطابق ڈھالیں گے، بچوں کے سامنے اپنے آپ کو نمونہ، اپنا ایز اے ماڈل پیش کریں گے، پھر بچے بھی ویسے ہی بنیں گے۔ تو یہ اس طرح سے ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بنا دے گا، یہ تو ان کی دعا کا یا خواہشات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس کو میں نے کہا ہے کہ یہ دعائیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ ایفرٹ سے، سٹرگل سے، کام کرنے سے۔ تو کام کیا ہے؟ کام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو امتم مسلمتن بنانے کے لیے پہلے تو ہمیں اپنا، یعنی اگر یہ دعائیں ہم مانگ رہے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے مذہبی عقائد، اپنے مذہبی مسالک، آباء و اجداد کے مذہبی پیشواؤں کے وہ چھوڑنے ہوں گے، اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنا ہوگا۔ جب ہم اس طرح سے بنیں گے تو آگے جو ہمارے بچے ہوں گے وہ بھی پھر اسی طرح بنیں گے، آگے پھر ان کے بچے بھی اسی طرح بنیں گے۔ ایسے یہ تسلسل ایسے آگے چلے گا، ایسے امت ڈیولپ ہوگی۔ تو یہ اوور دا نائٹ نہیں یہ کام ہو سکتا، یہ نسلوں پر پھیلا ہوا کام ہے، یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کام ہے جو اوور دا نائٹ نہیں ہو سکتا۔ تو سمجھ آئی یہ کیا چیزیں ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، کہ وہ تیرے احکام کی، تیرے دین کی، تیرے جو قوانین اور ضابطے اس کے آگے سر جھکانے والی ہو، اس کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ تو وہ میں نے بتایا کہ کیسے ہوگی، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو یہ جو مناسک ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں قواعد اور ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشن، ایس او پیز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریشنل فنکشن۔ تو یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں ان کو، یہ ساری چیزیں مناسک کے اندر آتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو دین کے جو مناسک ہیں وہ ہمیں بتا دے، تو ظاہر وہ تو وحی کے ذریعے بتائے جاتے ہیں، انسان خود ان کو معلوم نہیں کر سکتا۔ اب یہ دیکھ لیں
کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ ہمیں مناسک بتا دے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان مناسک کا نہیں پتہ تھا، تو وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں مناسک بتا کہ مناسک کیا ہے۔ تو دیکھیں اب آپ دیکھیں گے کہ کئی جگہ کے اوپر مناسک کا ترجمہ قربانی کیا ہوا ہے، اسی سے لفظ نسک بنایا نا انہوں نے، تو وہ انہوں نے اس کا ترجمہ قربانی کر دیا۔ تو جو مناسک ہے میں نے آپ کو بتایا کہ رولز اینڈ ریگولیشن، قواعد و ضوابط، SOPs، تو یہ ان کو مناسک ہم بولیں گے۔ تو دین کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کے اصول بتائے ہیں، آگے پھر ان اصولوں کی روشنی میں انسانوں کو خود وہ اس کا جو ایک مرکز کا جو نظام ہوتا ہے وہ انسانوں نے پھر اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق، اپنی تہذیب اور تمدن کے مطابق خود بنانا ہوتا ہے۔ تو بنیادی اصول مناسک کے تو اللہ نے دینے ہوتے ہیں، ان اصولوں کی روح سے پھر قواعد و ضوابط انسان جو ہیں اپنے ماحول، اپنے معاشرہ اور اپنے وہ جو تہذیب اور تمدن ہوتی ہے اس کے مطابق وہ پھر خود ان کو اس کے جو قواعد و ضوابط انسان خود معلوم بھی کرتا ہے اور ان کو بناتا بھی ہے اور امپلیمنٹ بھی کرتا ہے۔ اور آگے پھر آ جاتا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا۔ یہ وَتُبْ عَلَيْنَا یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے رجوع کرنا، رخ کر لینا۔ تو کہتا ہے کہ تیرے جتنے بھی انعام ہیں، اکرام ہیں، تیری جتنی بھی نعمتیں ہیں، اے اللہ جب ہم یہ کام کریں تو پھر ان کا رخ ہماری طرف ہو جائے۔ یہ ہے ظاہر ہے جب ہم اللہ کے قوانین کو سمجھیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے، تو پھر اللہ کے جو انعامات ہیں، اس کے جو نوازشیں ہیں، اس کے جو کرم ہیں، اس کا رخ پھر ہماری طرف ہو جاتا ہے۔ وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم ان قوانین کو اختیار کریں گے، ان کے اوپر چلیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے، ان کو امپلیمنٹ کریں گے، ان کے مطابق اپنی شخصیت کی نشو و نما کریں گے، اور اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جو انعامات ہوتے ہیں، اس کے جو قانون مکافات عمل کی روح سے جو ہمارے صحیح چیزوں کا جو نتیجہ مرتب ہو رہا تھا، تو اس کی روح سے وہ پھر چیزیں اللہ کے انعامات اور اکرام جو ہوتا ہے وہ پھر ہمیں ملنا شروع ہو جاتا ہے، ان کا رخ پھر ہماری طرف ہو جاتا ہے۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین اور ضابطوں کو فالو کرتی ہے تو اللہ کے انعام کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے، اللہ کے انعامات ان کی طرف ان کا رخ ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ آگے ہے انک انت التواب الرحیم، تو بے شک تو تواب ہے اور رحیم ہے، یعنی تیرے قانون کا رخ جب کوئی بھی قوم تیرے قوانین کو فالو کرتی ہے تو انت التواب، تو تواب ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیرے قوانین کی روح سے تیری جو انعامات اور اکرام ہیں وہ پھر ان کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے۔ اور پھر الرحیم کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے کہ انسانوں کو وہ پروگریسیولی نشو و نما دے رہا ہوتا ہے، پروگریسیولی نشو و نما دینا۔ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پروگریسیولی اس کو خوراک مل رہی ہوتی، پروگریسیولی وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، شعور آتا ہے، پڑھنے لگ جاتا ہے، تو پروگریسیولی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، 20 سال 22 سال 24 سال تک وہ سٹڈی کرتا رہتا ہے۔ تو پروگریسیولی پہلے ہی دن وہ عالم نہیں بن جاتا، اسکالر نہیں بن جاتا، تو ہر چیز پروگریسیولی ہو رہی ہوتی، اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ بھی پروگریسیولی ہوتی ہے، اس کی جو تعلیمی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ بھی پروگریسیولی ہوتی ہے، جو اس کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے وہ بھی پروگریسیولی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے الرحیم کے معنی، یعنی جو یہ فنکشن کر رہا ہوتا ہے کائنات کے اندر اس کو الرحیم بولتے ہیں۔ جیسے ہم پودا اس کا بیج لگاتے ہیں تو وہ جو بیج ہے اس سے کومپل پھوٹتی ہے، اس سے کومپل پھوٹتی ہے، وہ پھر سخت ایک بڑا تنا آہستہ آہستہ بنتا ہے، اس کے بعد وہ ایک پیڑ بنتا ہے، 10-12 سال کے بعد اس کو پھل لگتا ہے۔ تو یہ پروگریسیولی اس پیڑ کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے پروگریسیولی کسی چیز کی ڈیولپمنٹ ہونا کہ وہ
بالآخر جو چیز اس نے جو چیز بننی ہو وہ بن جائے اور وہ فروٹفل ہو جائے، وہ پھل دینے لگ جائے، اپنے مقاصد کو پورا کرنے لگ جائے، اپنے فنکشن کو پرفارم کرنے لگ جائے، تو اس طرح سے چیزوں کو پروان چڑھانے والا اس کو الرحیم بولتے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ رحیم کے کیا معنی ہیں؟ تو انہوں نے یوں ایسے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، یعنی جیسے ہم کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، کسی کو کوئی تھپڑ مار رہے ہوں، تو دوسرا کہتا ہے اس کے اوپر رحم کرو، تو اس کے اوپر یہ ظلم بند کر دو، تو وہ رحم اس طرح کو ہم کوئی سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی رحم ہوتا ہے۔ بالکل یہ غلط ہے۔ یہ رحم کے معنی جو ہم اردو میں بولتے ہیں اس رحیم کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوتے۔ رحیم کا میں نے آپ کو بتایا ہے پروگریسیولی ڈیولپ کرنا، کسی چیز کو اس طرح سے کرنا کہ اس چیز نے جو کچھ بننا ہو وہ بن جائے، وہ پرفارم کرنے لگ جائے، میچورٹی کی طرف چلی جائے، تو ٹھیک ہے، اس کو الرحیم بولتے ہیں۔ التواب کا معنی بھی میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے قانون کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ کائنات میں جو انسان ہوتے ہیں اس کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ التواب ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے قوانین کو فالو کرنے سے انسانوں کی طرف اس کے انعامات اکرامات کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے، انسانوں کی طرف، جو انسان بھی اس کے قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ یہ چیز ہوگی، دیکھیں جب انسان زہر پھانکنے لگ جائے، جب انسان اپنا کوئی ایسی جگہ بند ہو جائے جس میں آکسیجن بند ہو جائے، ان کا دم گھٹنے لگ جائے، تو کیا ہو جائے گا؟ یا پانی نہ پئیں، بھوک پیاس اختیار کر لیں تو ڈیتھ ہو جائے گی نا۔ یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے قوانین کی وائلیشن کی، تو جب انہوں نے وائلیشن کی تو ان کی ڈیتھ واقع ہوگی، یہ ہے۔ تو جب ہم اس کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، اور آکسیجن چاہیے کھلی ہوا میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہمیں لائف ملتی ہے۔ تو یہ کیوں کہ ہم نے اس کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے اس کے قانون کے مطابق یہ فزیکل لائف گزار رہے ہیں۔ ایسے ہی اس کے جو ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ قوانین ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، کوئی غبن نہیں کرنا، رشوت نہیں لینی، حلال کی روزی کھانی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیومن سائیکی سے ریلیٹڈ قوانین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے جو نفس کی پروموشن ہو رہی ہوتی ہے، ہمارا نفس جو ہوتا ہے وہ پروگرس کر رہا ہوتا ہے، ہمارا جو ہیومن سائیکی ہوتا ہے وہ پروگرس کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ہماری شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈومیننٹ ہوتے چلے جاتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ کو تواب کا معنی بھی سمجھا دیا اور میں نے الرحیم کا معنی بھی سمجھا دیا۔ تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ان دو آیات کا کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا۔ اس میں جو مخصوص الفاظ ہیں اس کو ہم نے پوری طرح سے بڑا ہی واضح کر کے سمجھا دیا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے جب آپ خود غور و فکر کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ جو کائنات کے حقائق ہیں یہ پھر کھلتے چلے جائیں گے۔ آپ کو اپنی بھی سمجھ آنے لگ جائے گی کہ ہم کس لیول پہ ہیں، کس پانی میں ہیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اندر کیا چیز کمی ہے، کس طرح سے ہم نے امپروو کرنا ہے، پروگرس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے راستے پھر کھلتے چلے جائیں گے۔ شکریہ۔